والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اس لفظ کے بارے میں چونکہ اس پر تقوی اور متقین اس پر بحث ہو چکی ہے، اس وقت صرف نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ترجمہ اس کا کیا موضوع ہوگا۔ عام طور پر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ایک تو اس اعتبار سے تو یہ کچھ یعنی اس کے ساتھ کوئی مناسبت رکھنے والی بات نہیں ہے کہ بندگی کرو اپنے رب کی تاکہ تقوی پیدا ہو جائے، حالانکہ در حقیقت یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ بندگی کرے ہی گا اس وقت جبکہ اس کے اندر تقوی موجود ہو۔ تقوی تو اصل میں وہ روح باطنی ہے کہ جو انسان کو بندگی پر آمادہ کرنے والی شے ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 بڑی اہم ہے اور بہت جامع آیت ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، وہ پہلے جو کچھ کھا پی چکے اس کا ان پر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جواب دہی نہیں۔ یعنی شراب کی حرمت جب تک آخری نہیں آئی تھی، اس سے پہلے جس نے بھی پی ہے وہ پی گئی، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آیا ہے جبکہ ان کی روش یہ رہی ہے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ ان کی روش یہ رہی کہ انہوں نے تقوی اللہ کا اختیار کیا، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید تقوی ان کے اندر بڑھ گیا اور پھر اور ایمان میں ان کی ترقی ہوئی، مزید ایمان لائے، ایمان حقیقی قلب کی گہرائیوں کے اندر وہ راسخ ہو گیا، گہرائی اور گہرائی کے ساتھ۔ ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید تقوی ان کے اندر پیدا ہوا اور وہ مقام احسان پر فائز ہو گئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو حدیث جبرائیل میں اصل میں یوں سمجھیے کہ اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اسی آیت کی وضاحت ہے۔ پہلا سوال حضرت جبرائیل نے کیا اخبرنی عن الاسلام، دوسرا اخبرنی عن الایمان، تیسرا اخبرنی عن الاحسان۔ تو ایمان، اسلام اور احسان کے یہ تین مدارج ہیں، اور ان کی طرف انسان کو لے کر جانے والی جو ہے وہ روح تقویٰ ہے۔ وہ تقویٰ ہوگا انسان کے اندر، ایمان ہے، اس ایمان کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے عذاب سے بچائے اپنے آپ کو، اللہ کی ناراضگی سے بچائے، تو وہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک اگرچہ وہ مفہوم اگر محدود لیا جائے تو کسی درجے میں مناسبت قائم ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھو تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، روزہ رکھو تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، جیسے کہ میں نے آیت سنائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں یہ تتقون کا ترجمہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اس کی مناسبت ہے، اور یہ عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے اس کے ساتھ وہ ایک پورا ربط رکھتا ہے۔ لیکن اس آیت میں تتقون کا ترجمہ ہوگا جو اس کا اصل میں لغوی مفہوم ہے، یعنی تاکہ تم بچ سکو۔ کس چیز سے بچ سکو؟ نمبر ایک، عذاب اخروی سے بچ سکو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جو اس سے پہلے آ چکا ہے، عذاب علیم، عذاب عظیم۔ اس سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو اور ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت بندگی اختیار کرو، اور اس کی محبت سے سرشار ہو کر اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دو، تاکہ تم آخرت کے عذاب سے اور اس دردناک انجام سے بچ سکو۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، اس دنیا میں جو فساد تمدن ہے، اس دنیا میں افراط و تفریط کے جو دھکے ہیں، اگر تم اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرو گے، اپنی عقل کی پیروی اختیار کرو گے، اپنے نفس کی بندگی کرو گے، تو تصادم ہوگا، مفادات ٹکرائیں گے، طبقاتی کشمکش ہوگی، ایک طرف جو ہے حاکم اور محکوم کے درمیان رسہ کشی ہوگی، ایک طرف سرمایہ اور محنت کے درمیان کھینچتان ہوگی، ایک طرف فرد اور اجتماعیت کے درمیان جو ہے کھینچتان ہوگی۔ تو یہ گویا کہ افراط و تفریط کے دھکے جو ہیں یہ نوع انسانی کا مقدر بنے رہیں گے، اور تمدن انسانی جو ہے وہ ایک فساد کی آمادگاہ بنا رہے گا اگر تم اللہ کی بندگی اختیار نہیں کرتے۔ اس میں خیر کا، خیریت کا، بھلائی کا، امن کا، سکون کا، اس دنیا میں اصلاح جسے کہتے ہیں، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحھا، اس زمین میں فساد مت مچاؤ اس کے اصلاح کے بعد۔ وہ اصلاح ہوگی تو اسی شکل میں ہوگی کہ ہم تن سب کے سب اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں، اسی کے مطیع فرمان بن جائیں، اسی کے احکام پر چلیں، اسی کی ہدایت کو اپنے لیے زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں۔ تو یہ ایک آیت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ ہے، اس لیے کہ باقی سارے تقاضے جو ہیں
میں اس وقت ریفر کر رہا ہوں جن حضرات کے علم میں ہے، فرائض دینی کا جامع تصور، جو میں نے ایک 6 منزلہ عمارت کے حوالے سے بارہا بیان کیا ہے، وہ دونوں تقاضے جو اوپر کے ہیں وہ بھی اسی کے در حقیقت کورولریز ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو گے، جب عملاً بندگی اختیار کر رہے ہو، تم اپنے وجود سے خود ایک داعی بن گئے ہو، تم خود مظہر بن گئے ہو اللہ کے دین کا، تم اپنے وجود سے شہادت قائم کر رہے ہو، شہادت علی الناس، اور پھر یہ کہ دعوت دینا، لوگوں تک دین کو پہنچانا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو بندگی میں شامل ہے۔ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے دین کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کا حکم ماننا ہے، تو اس کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اس کے دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے لیے تن من دھن لگاؤ، اس کا حکم یہ ہے کہ جہاد کرو بالمال والنفس، جان بھی کھپاؤ، مال بھی کھپاؤ، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے۔ تو گویا کہ دین کے جتنے عملی تقاضے ہیں وہ سب کے سب، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ تو لفظ عبادت جو ہے اتنا پروفاؤنڈ ہے کہ اس میں دین کے سارے عملی تقاضے جو ہیں وہ ایک ہی لفظ کے اندر سمو دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا، نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں۔ تو اس ایک لفظ کے اندر دین کے سارے عملی تقاضے موجود ہیں، اور اس اعتبار سے گویا کہ دعوت قرآنی کی تعبیر کے لیے جامع ترین لفظ یہی ہے، اعبدوا ربکم، بندگی رب۔ یہ ہے گویا کہ وہ ایک اصطلاح کے اندر دین کی کل دعوت کا خلاصہ اور لب لباب۔